اندر حادثہ پیش آیا، کس وجہ سے پیش آیا؟ شراب کی وجہ سے۔ ڈاکٹر اہانا کی موت ہوئی، ان کو ریپ کیا گیا ان کا، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی، کس وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے۔ ڈاکٹر پرینکا ریڈی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تلنگانہ کے اندر، اب سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر، وہ جا رہی تھی اپنے ہاسپٹل میں، اس کی اسکوٹی خراب ہو گئی، تو کچھ نالائقوں نے، کچھ ڈرائیور شرابیوں نے اپنے حیوانی جال میں پھنسایا اور اس کی عزت لوٹ کر اسی پر بسنے کا پیٹرول ڈال کر اس سماج کی بیٹی کو زندہ جلا دیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ سب شرابی تھے۔ سن 2012 میں جو دلی کے اندر میں گھناؤنی حرکت ہوئی بس کے اندر، جس کو دنیا نربھیا کے نام سے جانتی ہوئی، وہ کون تھے؟ وہ سب کے سب شرابی تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے۔ بنگلور کے اندر ایک لڑکی کے جسم کے ٹکڑوں کر کے فریج میں ڈال دیا گیا، تقریباً 19 دن کے بعد اس کی لاش کے بارے میں پتا چلتا ہے وہاں سے کہ کون تھا یہ کرنے والا؟ اس کا بوائے فرینڈ، اس کا دوست، کوئی رشتہ نہیں ہے بوائے فرینڈ کا، گرل فرینڈ کا۔ یہ دنیا میں جو لڑکے لڑکیاں بناتے ہیں ناجائز اور حرام، ایک ہی رشتہ ہے ہسبینڈ وائف کا، ایک ہی رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، وہ بھی جب آپ نکاح پڑھ لو کسی لڑکی سے تبھی آپ اس سے بات کر سکتے ہو، ورنہ رات کو 3 بجے اٹھ کر سڑک کے کنارے بیٹھ کر بہت دیکھتے ہیلو ہاؤ آر یو، آئی ڈونٹ فیل سلیپی اینڈ آئی ایم مسنگ یو، تم کو یاد کر رہا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تو ہم نے دیکھا تھا ایک ٹرین میں ایک لڑکا تھا، کوئی ویڈیو کال میں ایک لڑکی سے دوست ہو گئے، ہم نے سوچا کہ کسی ایجوکیشن کے معاملے میں بحث کر رہا ہوگا، بات چیت کر رہا ہوگا، تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلاس فرینڈ ہے، ایجوکیشن کے تعلق سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ 3-3.5 گھنٹے ویڈیو میں بات کیا؟ یہ نہ سنا تم نے کیا کھایا؟ انڈا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں پتے کب جھڑتے؟ تمہارے گھر کے پاس جو نالی ہے کتنے دن میں صفائی ہوتی ہے؟ کم وقت، تم کو کیا لینا دینا اس سے؟ ہمارے جوان اسی میں برباد، اس میں تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیز میں دماغ ختم مت کیجیے، بالکل بھی گندی چیزیں۔ تو یہ شراب پی کر بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کھلے لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، کہ شراب گندی چیز ہے، شراب نہ پیا کرو۔ میرے نوجوانوں، جتنے بھی نوجوان ہندو بھائی بھی ہو مسلمانوں کے ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ گندی چیز ہے، گندی چیز ہے۔ ہندو بھائیوں کے لیے کل یگ میں کل کے اوتار کے بارے میں کہا ہے، انہوں نے کہا نراشن سمواجنم واجتری شیدیرم پوشنم سنمیدی بھیرتم ندرگا دوسرا سدانو وشو سماترو اہنسو نشپی پرتا۔ اے دنیا کے لوگوں، کل یگ میں کل کے اوتار آئیں گے اور وہ نشیلی پدارت سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، نشیلی پدارت کو لوگوں کو نشیلی پدارت سے بچائیں گے، اور ایسا کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ نے ایسا کیا بھی ہے۔ اور سنو، جو آدمی نراشنس کو نہیں مانے گا، جو اس کی پیروی نہیں کرے گا، احمدی پرشتی میں گا مردس جگرم بام مسوری واجانی بیتا ہمت پرش مہانی ماں، یہ جروید کا منتر ہے، ویتا ہمت پرش مہان پرش تھے، ان کی جیونی بڑی تھی، ان کا لکش بڑا تھا، وہ بیتا ہمیں انسان کو ایشور سے جوڑنے آئے تھے۔ انسان کیسے گناہ سے بچ جائے؟ انسان صرف مسلمان نہیں، انسان جو لوگ الزام دیتے ہیں نبی محمد، نبی تو کلمہ والے، نبی تو نماز والے، نبی تو تلوار والے، ذرا بتاؤ ایمانداری دیانتداری کے ساتھ، نبی کے پاس تلوار تھی، مانتا ہوں اس بات کو، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا۔ آپ علیہ السلام کو دنیا کی لالچ نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام فاقے کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے صرف اس پیغام کو پہنچایا بندوں تک جس پیغام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے دروازے پر آیا
رہا ہوں، تم سے سوال صرف یہ کرتا ہوں کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اس ایک رب کا ہو جاؤ، وہ رب تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہی پیغام تھا نا۔ دنیا کی کتنی کتابیں لکھی گئی ہے، کتنی کتابیں ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے، انسائکلوپیڈیا آف امریکہ ہے، اور تاریخ ابن خلدون ہے، اور ایک بہت بڑے ریچرڈ ہارٹ لکھتے ہیں، بلکہ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتے ہیں The 100 Book، اس میں 100 لوگوں کی حقیقت کو جمع کیا گیا ہے۔ نبی کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، لیکن کسی بھی ایک کتاب میں ایک لائن یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ محمد علیہ السلام نے کسی انسان کو ایک تھپڑ مارا ہو، نہیں دکھا سکتا کوئی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے کسی پر ظلم کیا نہیں، اور آپ نے ظلم کرنے سے روکا بھی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے لوگوں انصر اخاک ظالما، اگر کوئی ظالم ہے ظلم کر رہا تو اس کو روکو، اس کی مدد کرو۔ اس کی مدد کیا ہے؟ اس کو ظلم سے روکو۔ اور مظلوما، باقی مظلوم کی تو مدد جانتے ہی ہے، کہیں پر بھی کوئی مظلوم ہے، کہیں پر کوئی تکلیف میں ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہندو ہے کہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے تو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، چھوڑ دو۔ اگر کوئی مسلم ہے تو کوئی ہندو دیکھے کہ نہیں بھئی یہ مسلمان ہے، بھلے مرتا ہے مرنے دو، کٹتا ہے کٹنے دو، بالکل نہیں۔ اگر کوئی مظلوم ہے، سماج اسی سے بنتا، معاشرہ اسی سے بنتا، بھلے ہی آپ کا مذہب ایکم برہم دتیہ ناستے کی دعوت دیتا اور آپ کا مذہب ہنومان چالیسا پڑھنے پر آپ کو پنیہ دیتا، آپ کا مذہب گایتری منتر پڑھنے پر آپ کو پنیہ دیتا، مسلمانوں کا مذہب سورہ فاتحہ پڑھنے پر ان کو نیکی دیتا، اور مسلمانوں کا مذہب قرآن کریم کی تلاوت پر نیکی دیتا، یہ آپ کے پرسنل عمل کا معاملہ ہے۔ لیکن جب سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہو تو ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، تبھی جا کر سماج اور سوسائٹی مضبوط بنے۔ یہ تو دھرم کی باتیں ہیں، مذہبی باتیں ہیں، اس کو خواہ گڈمٹ کر دیا گیا آج کے زمانے میں۔ تو یہ ملانے جلانے کی جو باتیں ہو گئی ہیں نا، تو یہ اسی کا کارن ہے۔ آج جو لڑائی، جو دنگے فسادات ہوتے ہیں، اسی غلط فہمی سے۔ اس لیے غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ایجوکیشن، تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا نا، وہ اللہ جانتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، پڑھو اے محمد، پڑھیے۔ یہ تو بظاہر اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دینی تھی، پیغام دینا تھا کہ آج فرام ناؤ اینڈ ٹوڈے اہمِ وسوئی مدم بدامی جشتم دبا برد، کہ آج سے آپ ایشوانی آپ کے پاس پہنچے گا، یعنی ایشور کی وانی آپ کے پاس پہنچے گا اور آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ منشیہ دیو گن جس کا منن کرے گا، یعنی منشیہ دیو گن جو لوگوں تک پیغام پہنچائے گا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ پوری امت مسلمہ کو نبی کے صدقے میں یہ پیغام ملا ہے، کیا کرنا؟ فرسٹ آف آل پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم نہیں ہے تو وہ سماج، وہ گاؤں، وہ علاقہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے پاس دولت ہے، ایجوکیشن نہیں، کہاں خرچ کرنا ہے کچھ پتا نہیں۔ بزنس ہے، ہمارے ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، سیٹ نام تھا اس کا، سیٹ سے لوگ پکارتے تھے۔ ابھی حالت اس کی یہ ہے کہ ابھی وہ آدمی 2 روٹی کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ جب ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اینالائز کیا کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو عرش پہ پہنچ گیا تھا ترقی کے منازل طے کر کے، لیکن آج اتنی غربت غریب کیسے ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک لفظ نہیں جانتا ہے، نہ دینی اعتبار سے اور نہ دنیاوی اعتبار سے، بس یہ بھی خریدنا، وہ بھی خریدنا، یہ لینا، وہ لینا۔ پھر آخر ایسا وقت آیا کہ زمین بیچ کر ٹوٹل قرض کو ادا کیا اس شخص نے۔ اسی لیے تعلیم that is very important to be a good and great person، بڑا بننے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگر آپ اقرأ پر عمل کریں، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیں گے اپنے رب کے نام سے، تو رب کو بھی جانیں گے، اپنی حقیقت کو بھی جانیں گے اور ان چیزوں کو جانیں گے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس سے پہلے علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ آگے ہے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ ساری باتیں بتائی ہے۔ آج اگر کوئی جہاز بناتا ہے، اگر آج کوئی میزائل بناتا ہے، آج کوئی آئرن ڈوم بناتا ہے،
تو اس میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، وہ ٹوٹل چیزیں علم الانسان ما لم، وہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہے۔ حضرت آدم کو وہ حضرت آدم کی سب کے سب اولاد سینہ بسینہ وہ چیزیں آ رہی ہے۔ اسی لیے دھرم کو جاننا ہے تو تعلیم ضروری ہے۔ دنیا میں اپنی ضرورت کے مطابق اگر آپ کو اپنے حقوق حق لے کر زندگی گزارنا ہے تو دنیاوی فنون آپ کے لیے ضروری ہے، جس کو میتھ سائنس اور بایولوجی کیمسٹری جس کو بولتے ہیں۔ میں اس کو دنیاوی تعلیم نہیں بولتا، میں بولتا ہوں کہ یہ قرآن ہی سے یہ چیزیں نکالی گئی ہے، تو دراصل یہ قرآن ہی کا ایک مضمون ہے جس کو فروعی طور پر الگ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ مضامین وہ ہے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ میں دلائل پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے بس اس بات پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، بس تعلیم آپ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، ساؤتھ افریقہ کا گاندھی جی 40 سال تک جیل میں رہا، جیل سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا ایجوکیشن از the most powerful weapon which you can use to change the world۔ دنیا کو اگر بدلنا ہے تو تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے، یعنی ایجوکیشن سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو تعلیم ہی کے ذریعے سے سارے جھگڑے کا بھی حل ہے، سارے جھگڑے کا بھی حل ہے۔ ہندو مسلمانوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے، کبھی گایتری منتر کو لے کے ہو جاتا، کبھی ہنومان چالیسا کو لے کے ہو جاتا، کبھی محمد علیہ السلام کی جیونی کو لے کے ہو جاتا۔ تو ابھی ہوا نا، ابھی کچھ دنوں پہلے 1.5-2 مہینہ پہلے ایک جھگڑا ہوا، ایک مطلب ووادت بات سامنے آئی کہ بھئی محمد علیہ السلام کچھ لوگ ریلی لے کر گئے، 17-18 گاڑی لے کر گئے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے شان میں گستاخی کی۔ یقیناً انہوں نے گستاخی کی تھی، انہوں نے وہ باتیں کہی کہ جو وہ قرآن و شریف جو احادیث میں تو ہیں، لیکن اس کا وہ مطلب جو پیش کر رہے ہیں وہ مطلب بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کا نہیں ہے۔ میں آج ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو وہ ان کی جہالت کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ورنہ 1400 سال 1500 سال پہلے کیا ہوا تھا، کس بادشاہ نے کیا کیا تھا، محمد علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمر کیا تھی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی عمر کیا تھی، لوگ کب بالغ ہوتے تھے، شادی کب ہوتی تھی، اس کو ابھی گھسیڑ کر اور ابھی کے زمانے کے اعتبار پر کمپیئر کرنا تو غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ گیان ضروری ہے، گیان اگر نہیں ہے تو جھگڑا بھی اسی سے پنپتا ہے، جہالت کی وجہ سے، لٹریسی کی وجہ سے، اور وہ ہوا، جھگڑا لگا دیا گیا۔ تو ہم نے جب اس کے اوپر تحقیق کی، جب اس سے میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا ہے کہ محمد علیہ السلام بہت بڑے ظالم تھے، العیاذ باللہ محمد علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی بچی سے نکاح کیا، یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیا، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی کتابوں میں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ تو آپ کے گرنتھ میں ہے، حدیث میں ہے، کئی ساری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹی بچی سے نکاح کیا۔ ہم نے کہا آپ علیہ السلام نے تو 11 شادی کی، لیکن ان میں چھوٹی بچی کا مطلب کنواری اما عائشہ تھی صرف، باقی سب عمر دراز تھی، ایک 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلا نکاح آپ علیہ السلام نے کیا 25 سال کی عمر میں، وہ جو عورت تھی اما خدیجۃ الکبریٰ، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، آپ نے 25 سال کے ساتھ زندگی گزاری، 50 سال جب آپ کی عمر ہو گئی، اما خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اس وقت ان کے انتقال ہو جانے کے بعد تب آپ علیہ السلام نے نکاح کیا کن سے؟ اما عائشہ سے، اور اما عائشہ سے جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت اما عائشہ کی عمر 6 سال۔ آپ کہیں گے کہ یقیناً 6 سال تو چھوٹی بچی ہے، اسلام مسلم پرسنل لاء میں یہ پراودھان ہے کہ اگر ماں باپ بچپن میں اپنے بچے کا نکاح پڑھ لے، وہ ماں باپ پیرنٹس ولی ان کا گارجن، تو وہ نکاح ویلڈ مانا جاتا ہے مسلم پرسنل لاء میں، اسلامک شریعت میں ہے، یہ ہے پراودھان یہ اس میں۔ تو اما عائشہ صدیقہ کا نکاح ان کے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اس دھرتی پر کسی ویکتی کا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ابو بکر صدیق نے خود سے نکاح پڑھا ہے،
خود سے نکاح پڑھایا اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی کی عمر 50 سال تھی، بلکہ 49 سال 7 مہینے، یعنی تقریباً 50 سال عمر. اما عائشہ جب نکاح ہو رہا ہے اس وقت اما عائشہ کا نکاح کے وقت میں عمر ہے 6 سال. نکاح ہو گیا 1 6 7 8 9. جب 3 سال گزر گئے اما عائشہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی تو اس کے بعد وہاں پر رخصتی ہوئی، یعنی بیوی بنا کر باضابطہ گھر پر اللہ کے نبی لے کر آئے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو تمہارے الیاذ باللہ اتنے ہوس پرست تھے، یہ جملہ بولا بھی نہیں جاتا زبان سے کہ انہوں نے تمہاری چھوٹی سی بچی کو سماج کی بچی پر ظلم کیا ہے کہ 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر لے کر چلے آئے. الیاذ باللہ 9 11 شادیاں کی دنیا والوں محمد رسول اللہ نے، ان میں سے ایک ہی بیوی کماری تھی اما عائشہ. باقی اما عائشہ سے پہلے پوری جوانی کس کے ساتھ بتائی؟ 25 سال تک کوئی عمر دراز عورت کو اپنی بیوی بنا سکتا؟ کوئی ماں کا لال ایسا بچہ دکھائے کہ جو کہے کہ نہیں میرا بیٹا انجینئر ہے، 25 سال کا ینگ ہے، اور اس نے ایک 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی خدیجۃ الکبریٰ، اور ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوا ہو. ایک طرف نبی 25 سال کی عمر میں ہے، ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو سر خم کر کے 25 سال تک ان کے ساتھ زندگی بتاتے ہیں. اگر عیش پرست ہوتے تو اما خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح نہیں کرتے، اگر عیش پرست ہوتے تو حضرت سودا سے نکاح نہیں کرتے، اگر عیش پرست ہوتے تو حضرت سلمہ سے نکاح نہیں کرتے، اگر عیش پرست ہوتے تو حضرت صفیہ سے، حضرت زینب سے، ان سے نکاح نہیں کرتے. ایک 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکے تھے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کماری لڑکیوں کا ڈھیر لگایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ کفار مکہ نے کہا تھا، ابو جہل کے چیلوں نے کہا تھا، عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ نے کہا تھا اے نبی تم اپنے نئے دین کی تبلیغ کو بند کر دو، تم نئے شریعت کی بات مت کرو. اگر تم کو کوئی عورت پسند ہے اس پورے قریش قبیلے میں، پورے مکہ کے شہر میں، مکہ شہر میں، تو تم جس عورت سے مانو گے ہم شادی کرانے کے لیے تمہارے تیار، لیکن تم اپنے نئے دین کی شروعات جو تبلیغ کی شکل میں ہے اس کو بند کر دو. اسی وقت میرے نبی نے کہا تھا ارے تو کچھ نہیں ہے، تم لوگ دولت کی بات کرتے ہو، تم لوگ عورت کی بات کرتے ہو، تم لوگ لڑکی کی بات کرتے ہو. اگر قیامت کو اللہ تبارک، اگر تم میں سے یہ تو کچھ نہیں ہے، اگر تم لوگ چاند کو سورج کو میرے دونوں ہاتھوں پر لا کر رکھ دو گے میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے رب نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام اگر عیش پرست ہوتے تو اما خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح نہیں کری. بہرکیف جب 9 سال کی عمر ہوئی تو بیوی بنا کر لے کر گئے. اس وقت میں اما عائشہ بالغ ہو چکی تھی. وہاں کے آب و ہوا کے حساب سے یہی تفسیر ہے، یہی تشریح ہے. لیکن وہ گرو جی تو اس تشریح کو نہیں مانتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو ظلم ہے. تو ہم نے بڑی تحقیق کی، ہم نے کہا کہ بھئی دیکھتے ہیں گرو جی کون سی کتاب پڑھتے ہیں، گرو جی کا آستھا کس پہ ہے. چونکہ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے یہاں، ان کے یہاں دھارمک شاستر بھی بہت ہے اور ان کے گرنتھ بھی ہیں. تو ہم نے ان کو جب پڑھا، چونکہ ان کو سمجھانا تھا ان کو، جیسے ہم لوگ رگ وید یجروید اتھروید ساموید رامائن مہابھارت گیتا پر بلیو نہیں کرتے، یعنی ہمارا آستھا ان میں نہیں، ہم ان کو مانتے نہیں. ہم ان کو یہ مانتے ہیں کہ ہندو بھائیوں کی کتاب، ہمارا آستھا قرآن پہ، ہمارا آستھا بخاری پہ، مسلم پہ، ہم اس پر بلیو کرتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور فرمان بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، اگر کوئی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہے. اگر کوئی اٹک کر پڑھتا ہے قرآن کریم کی کسی حرف کو تو 10 کے بجائے اس کو 20 نیکی دی جاتی ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا وشواس ہے. تو ہندو بھائیوں کی کتاب پر ہم بلیو نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ ہم عقیدہ آستھا ہمارا اس سے نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ گرو جی کا آستھا، تو ہم نے دیکھا کہ بھئی گرو جی ہیں چونکہ مہاپروش ہیں، تو ہم نے ان کو دیکھا تو مہابھارت کو ہم نے قریب کر دیکھا تو مہابھارت میں سیم یہی پیغام موجود ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیونی میں اما عائشہ کے ساتھ ہوا. سیم یہی پیغام، بلکہ اس سے بھی اور نیچے کیا ہے؟ त्रिशतशो दशवर्षा भार्गोविन्देन लग्निकाम् एकविंशति वर्षा वा 17 वर्षा वाप्नुयात्. त्रिशतशो 30 बरस का मर्द, त्रिशतशो 10 वर्षा 10 बरस की एक लड़की से भार्गो जिसको हैज का खून न आया हो, यानी जो बच्ची नाबालिग है वो विन्देन लग्निकाम् उसके साथ लगन कर सकता है, उसके साथ विवाह कर सकता है, शादी कर सकता है. उम्र कितनी है?
30 برس کا مرد 10 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے۔ مہابھارت میں 3100 سال تقریباً پہلے یہ گرنتھ لکھی گئی۔ اس کے بعد دیکھیے نیچے ایک منتر ہے، نیچے ایک لائن ہے، منتر تو یہی دونوں ہے، ایک ہی منتر ہے، 2 لائن ہے۔ اس میں ہے ایکومشتی ورشا، ایکومشتی 21 برس کا مرد، 21 برس کا ینگ، 21 برس کا لڑکا، کچھ بھی ترجمہ کیجیے۔ ایکومشتی ورشا 21 ورش کا، ورشا ورس کو بولتے ہیں، اسی کو برس بھی بولتے ہیں، برس 7 برس 10 برس 1 برس برسوں گزر گئے تو برس 1 سال کو بولتے ہیں، تو دش برشا 10 برس، ایکومشتی ورشا 21 برس، ایکومشتی ورشا 21 برس کا لڑکا 17 برشا واپنیات 7 برس کی لڑکی سے بھی وواہ کر سکتا ہے۔ مہابھارت میں اس منتر کے آدھار پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اماں عائشہ سے 9 سال کی عمر میں بیوی بنانا غلط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ جب پچھلے مہینے 18 تاریخ کو وہاں پر ڈیبیٹ ہونا تھا، ان سے ڈسکس ہونا تھا، تو ہمارے پاس بھی دعوت آئی تھی کہ آپ چلیں، تو ہم تو نہیں گئے، منتر ہم نے لکھ کے دیا، تو ہم نے کہا کہ جائیے ان کو پڑھائیے، کہیے گا گرو جی کو پڑھیں، اگر یقیناً اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو اس پر ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے۔ اسی لیے کبھی کبھی بقدر ضرورت ہم منتر اشلوک وغیرہ پڑھتے ہیں، ورنہ شوق تو نہیں ہے، تاکہ جو غلط فہمی دل و دماغ کے اندر ہے بڑی آسانی کے ساتھ اگر ہم 3 گھنٹہ تفسیر بتاتے رہے، اس حدیث میں یہ تفسیر ہے، 9 سال کی عمر کی یہ تفسیر ہے، 6 سال کی عمر کی یہ تفسیر ہے، تو وہ تو بلیو بھی نہیں کرتے، وہ تو ایسا سمجھے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، چونکہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے سمپل اور آسان طریقہ یہی ہے، وہ کیسے ان کو پتا چلے گا؟ مجھے 100% یقین ہے کہ اس کو اس بارے میں گیان نہیں ہوگا، اس لیے میں نے لکھ کر کے بھیجا، اور ہم نے کہا کہ دیجیے گا گرو جی کو اور کہیے گا کہ پڑھیے کہ مہابھارت کے اندر جب 3100 سال پہلے کہہ دیا گیا ہے، تو کیا مہابھارت کے حساب سے اب کے زمانے میں اس پر عمل ہو پائے گا؟ 9 سال کی بچی کو کوئی بیوی بنا سکتا نہیں بنا سکتا، اسلام میں بھی ابھی نہیں کر سکتے۔ 9 سال کی عمر میں اگر کوئی بیوی کو بچے شادی کرتا ہے، بیوی بنا کر لے کر آتا ہے، کیوں؟ ابھی کوالٹی ویسی نہیں ہے، ابھی بچی سماج کی بیٹیوں کی صحت اور ان کی ابھی موسم ویسا نہیں ہے، ابھی ماحول ویسا نہیں ہے، اس لیے بھارت کے قانون کے حساب سے لڑکی کم سے کم 18 سال اور لڑکا کم سے کم 21 سال کا ہو، کیونکہ میچور ہو جائے گا۔ اسلامی قانون کی نظر میں، شریعت میں لڑکی کم سے کم 12 سال کی ہو اور لڑکا کم سے کم 14 سال کی عمر کا ہو، تبھی اس کی شادی ان کی اپنی مرضی سے مانی جاتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ پہلے کرانا چاہیں، نکاح کرانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، یہ مسلم پرسنل لا کا پراودھان ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بچی جب اچھی صحت مند ہو جائے، صحت مند بچی کی اگر شادی کی جائے تو پھر اس کو کبھی بیماری کا کوئی پرابلم نہیں رہتا، کبھی ہمیشہ ہاسپٹل کا چکر کاٹتے ہیں، اور پھر ڈلیوری کے وقت میں، بچے کی پیدائش کے وقت میں سیزر کا معاملہ سامنے آتا ہے، لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے اچھی عمر میں بچے کی شادی ہونی چاہیے، اور بچی بالغ ہو جائے، زنا میں جانے کا خطرہ نہ ہو، بگڑنے کا خطرہ نہ ہو، تو آپ بچی کو کم سے کم اچھی عمر تک لے جائیں۔ اور اگر ماحول بگڑ جاتا، اگر آپ خطرہ ہے کہ بچے گناہ میں چلے جائیں گے، تو اسی صورت میں بالغ ہونے کے بعد فوراً اس بچے کا بیوہ کرائیے، اس کی شادی کرائیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سماج پاک اور پوتر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ ساری چیزیں ملیں گی تعلیم سے، ایجوکیشن سے، علم سے۔ وہ گرو جی کو بھی کہاں سے گیان ملا؟ مجھے پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے میرے استاد محترم نے کہا کہ تمہارا یہ ٹاپک ہے عبداللہ، دیکھو ذرا ہے کیا؟ ہم نے کہا کہ بالکل اللہ کے نبی کے بارے میں ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا قصہ اور ان کی صفات اور ان کے اوصاف و کمالات صرف قرآن و حدیث تک محدود نہیں، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے جو 1450 سال پہلے باتیں بتائی ہے، اس پر آج اگر عمل کر لیا جائے تو آدھی برائی ختم ہو جائے گی، آدھی برائی۔ یہی کلکتہ والا معاملہ لے لیجئے، سی بی آئی نے 2 باتوں کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ جو ڈاکٹر اہانا کی موت ہوئی، 2 باتوں کو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ گارڈ، وہ مڈرر اگر شراب زیادہ نہ پیتا تو یہ گناہ نہیں کرتا۔ اس سے پتا چلا کہ شراب
گندی چیز ہے، جس کو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ شراب گندی چیز ہے، ہمارے نبی بہت پہلے بتا کر چلے گئے کہ شراب مت پیو، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ قرآن میں یوں بھی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب پینا، موبائل میں پب جی گیم کھیلنا، موبائل میں آن لائن فری فائر کھیلنا، موبائل میں سوشل میڈیا میں گانے سننا، وقت کو ضائع اور برباد کرنا، انہی میں سے ہے من عمل الشیطان۔ نوجوانوں، اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ کی جوانی بیکار۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی علم نہیں ہے آپ کا تو ہم زندگی کے اندر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپرچونیٹی ہر چیز سرکار کر کے نہیں دے گی آپ کو، بلکہ کچھ اپنی ذاتی اعتبار سے اپنے آپ کو اس طرح کامیاب بناؤ کہ خود کسی چیز کا مختار کل بن جاؤ، خود اس زمین کے اوپر انوویشن کرو۔ آسمان سے نہیں پیدا ہوا تھا البرٹ آئنسٹائن، آسمان سے نہیں پیدا ہوئے تھے ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، آسمان سے پیدا نہیں ہوئے تھے امام ابو حنیفہ، امام مالک، آسمان سے پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے وتوان، ہمارے پروش۔ زمین پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے گول سیٹ کیا تھا۔ اس وقت وہ سلمان خان، اس وقت کے جو سلمان خان ہوگا اس کے دیوانے نہیں تھے۔ کھساری لال یادو کے گانے سن سن کر راتوں کو 2 بجے ہمارا نوجوان سوتا ہے اور نماز کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کی امید مت کرنا کبھی بھی۔ اگر مسجد شہید کی جائے تو آپ کے عمل بد کا نتیجہ ہوگا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم بادشاہ کو ایسے مسلط نہیں کرتا ہے دنیا پر، بلکہ اگر دنیا میں کہیں کسی ملک میں کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو اللہ کے تکوینی نظام کے ذریعے سے مسلط ہوتا ہے، اور تکوینی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتب ہوتا ہے بندے کے عمل پر، اس کی نیت پر اور اس کے اچھے افعال پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں، آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے ایمان کے بعد کثرت صلاۃ، پابندی صلاۃ آپ کے لیے ضروری۔ اتنا اچھا پیغام نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے، دنیا اگر سوال کرے آپ سے کہ ارے آپ نبی کو کیوں مانتے ہو، نبی کو مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کہیے کہ بالکل ہم نبی سے اگر محبت، ہم اپنی جان اور اپنی مال و دولت سے اگر زیادہ محبت نہ کریں تو ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب چیزوں سے زیادہ محبوب میں ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی آج نبی محبت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایک سنت پر اس وقت اگر عمل کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی کا حکم صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ برائی سے خاتمے کے لیے اپائے بھی۔ جیسے یہی چیز دیکھ لیجئے، ڈاکٹر اہانا والا معاملہ دیکھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر اہانا کو جو اس ایک آدمی 5 مرتبہ اس کا بلاکار کرتا ہے، بتائیے ایک آدمی 5 مرتبہ، اور صرف بلاکار پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے اور اس زور سے اس کو گھونسا یا تھپڑ مارتا ہے کہ اس کا جو چشمہ ہے، اس کا جو سیسا ہے وہ آنکھ میں گھستا ہے اور پوری آنکھ اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی کلائی توڑ دی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ جب تک آدمی اس نے شراب نہیں پی، ایک نہیں، ہر دن 1 یا 2 پیک پیتا تھا، 1 یا 2 بوتل پیتا تھا، اس دن تو اس کم وقت نے 5 بوتل شراب پی اس نے، ظالم نے، تب جا کر اس نے اس واردات کو انجام دیا۔ 2 باتیں اس CBI نے لکھا۔ ایک بات تو یہ لکھی وہاں پہ کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے حیوان بنا، کچھ دکھا نہیں اور اپنی حوث کو پورا کرنے میں رہا، اس لیے اس کے ساتھ میں اتنی گھنونی حرکت کی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 مرتبہ، مرنے کے بعد 4 مرتبہ اس بیٹی کی ریپ کرتا، اس کی عزت لوٹتا۔ اور دوسری بات کیا لکھی؟ دوسری بات یہ لکھی کہ ڈاکٹر اہانا کو اکیلی نہیں رہنا چاہیے، اس کو کسی نہ کسی کو ساتھ میں رہنا چاہیے۔ دونوں باتیں کہاں کی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے شراب کے بارے میں کیا کہا ابھی سے بتا رہا ہوں، اور قرآن میں تو ہے ہی، نصیحتی انما الخمر والمیسر، خمر شراب من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان، گندی چیز ہے، شیطان کا عمل ہے شراب پینا۔ لوگ
खामखा कुरान पर एतराज, कुरान पर इल्जाम। कुछ नहीं है कुरान में, कुछ नहीं नबी की जिंदगी में, ये तो सिर्फ दाढ़ी और टोपी, दाढ़ी बढ़ाने वाली बात है, टोपी वाला ये नबी को मानते हैं, कुछ है ही नहीं। आज भी अगर इन बातों पर अमल कर लिया जाए, 1 मिनट में 45 रेप के वारदात होते हैं, अगर नबी की बात पर अमल कर लिया जाए, दुनिया के किसी मुल्क के लोग अगर कानूनी एतबार पर नाफिज कर दिया जाए, अब्दुल्ला 100 बार कसम खाकर कहेगा तो हानिस नहीं होगा। 1 मिनट में 45 रेप होता है ना, 45 मिनट में 1 भी रेप नहीं होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नबी की बातों पर अमल करके देख लिया जाए। दुनिया के अंदर शराब भी उसने कम वक्त इस इंतजार में था। उसका दोस्त कोई एडमिट था। मैं अक्सर जगहों पे जलसों में इस वाक़े को पेश करता हूं ताकि दुनिया के लोगों की दिमाग में जो भूसा भरा है ना कुरान हदीस के ताल्लुक से, वो भी दूर हो और एक सबक भी हासिल हो समाज के लोगों को। तो उसने पता क्या किया, उसका एक दोस्त था, वो एडमिट होने आया आज जिक्र मेडिकल कॉलेज में, बहुत बड़ा वो कैंपस है उसका। मैं गया हूँ वहाँ पे, तो एडमिट हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रहा। तो वहाँ का गार्ड था, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है किसी गेट का, रक्षक एक तरह से कहिए, लेकिन वही भक्षक बन गया जालिम। जैसे हमारे देश में हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। अगर यही किसी इंसान को मार दें, अगर यही किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती करें तो आदमी फिर विश्वास किस पे करेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए रखा था। लेकिन उसने क्या किया, शराब पीता था। शराब बहुत पी जाती है कहाँ पर, बंगाल के अंदर में बहुत ज्यादा। भारत में 2 ही 3 स्टेट में शराब पर पाबंदी है, 2 एक गुजरात में, एक बिहार। इन पे गवर्नमेंट के एतबार से अलाउ नहीं है, न शराब बेच सकते हैं, न शराब खरीद सकते हैं, न बना सकते हैं। लेकिन होम डिलीवरी शायद चालू है हर जगह पर। हम भी देखते हैं अपने इलाके में बड़े बड़े लोगों के घरों में कैसे शराब जाते हैं। ईमानदारी से इस पर अमल किया जाए तो बहुत बड़ा फायदा हो समाज और सोसाइटी का। जब वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक पहुंचा वहां पे, तो वो डॉक्टर को देखता था। डॉक्टर यंग थी, अच्छी थी, शक्ल सूरत, अपनी यूनिफॉर्म में आती थी। मतलब डॉक्टर का यूनिफॉर्म क्या होता है, वो सफेद रंग के वो अपनी वो चढ़ाते हैं। उसके बाद अपना जो भी यूनिफॉर्म हो अपने हिसाब से नॉर्मल जिंदगी में वो अपने डेली रूटीन चेकअप पे आती जाती। ये कम वक्त एक रोज देखा और देखने के बाद उसको छेड़ता था। मैंने कहा उसी दिन से इसकी नीयत खराब हुई। वो डॉक्टर अहाना जो कि एक हिंदू लड़की थी, तो उसको पर्दा या बुर्का या हिजाब उससे तो कोई मतलब नहीं, वो अपने हिसाब से आती थी। चूंकि उनके यहाँ है नहीं, तो हमारे इस्लाम में भी बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो डॉक्टर बन जाती हैं, तो बस बाल खुले हैं और शक्लें वो करके बाहर जाते, यानी कोई हिजाब नहीं।